اور دل کا زنگ دور کرنے کے دو طریقے ہیں. کتنے طریقے ہیں؟ یہ حدیث پاک میں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم نے فرمایا کہ انسان کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے نا، تو اسے پھر ریگ مال سے صاف کرتے ہیں اسے. تو اس کا بھی ایک ریگ مال ہے، یعنی فرمایا دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے تو اس کو بھی زنگ سے پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے. فرمایا اس کا پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے تلاوت قرآن اور موت کی یاد. موت کی یاد جو ہے یہ بھی دل کا زنگ اتار دیتی ہے کہ بندہ کثرت سے موت کو یاد کرے. آپ خود اس کا پریکٹیکل کر کے دیکھیں کہ نیکی پر عمل کرنے کو جی نہیں چاہتا اور گناہ کو چھوڑنے کو اگر دل نہیں کرتا تو بندہ موت کو یاد کرے کہ میں نے ایک دن مر جانا، اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور قبر جس میں کوئی روشن دان نہیں ہے اور اس میں روشنی ان نیک اعمال سے ہونی ہے، نماز سے ہونی ہے، ذکر سے ہونی ہے، درود پاک سے ہونی ہے. تو اس کی روشنی کا میں بندوبست کروں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے لیے ذکر کرنا بھی آسان ہو جائے گا. جو روزانہ یہ مراقبہ کرے کہ میں نے ایک دن مر جانا ہے اور لوگوں نے مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قبر میں پہنچا دینا ہے، چند دن لوگ مجھے یاد کریں گے پھر انہوں نے بلا دینا ہے. بندے کو بڑا مان ہوتا ہے میرے بھائی، میرے بیٹے، میری اولاد، میرے رشتہ دار مجھے بڑا یاد کریں گے. لیکن آپ عملاً دیکھیں کہ جو پہلے چلے گئے ان کو کون یاد کرتا ہے؟ کئی تو اس طرح سے کل عدم ہو گئے جیسے کبھی دنیا میں آئے ہی نہیں تھے. تو ایک میں شعر پڑھا کرتا ہوں، جو ہمارے مستقل آنے والے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے. پنجابی کا ایک شعر ہے، میاں محمد بخش عارف کھڑی شریف، انہوں نے ایک یونیورسل ٹروتھ بیان کیا ہے، ایک کائناتی حقیقت کو نظم کیا ہے اپنے پنجابی کلام میں. اور میں نے تو یہ پورا کلام خریدا ہے، نیشنل بک فاؤنڈیشن نے اس کو شائع کیا ہے. یعنی نیشنل بک فاؤنڈیشن نے یہ شائع کی، تو آپ چاہیں تو پورا بھی لے سکتے ہیں. تو میں نے لے کے رکھا ہوں، میں پڑھتا رہتا ہوں. تو اس میں سے میں ایک شعر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کہتے ہیں جس کر دے وچ عمر گزاری ایک رات نہ ملیا رہنا. آپ دیکھتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو، کیونکہ ہم نے اور کام بھی کرنے، اس کو دفن کریں، سپرد کریں قبر میں، اس کے بعد روٹی بھی کھانی ہے، ہم نے کاموں پہ بھی جانا ہے، تو جلدی کرو. ٹھیک ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا. تو میاں محمد بخش صاحب نے ایک یونیورسل ٹروتھ بیان کیا کہ ایسا ہوتا ہے، اور عملاً ہم دیکھ بھی چکے کہ جس کر دے وچ عمر گزارے ایک رات نہ ملیا رہنا، ایک دو دن تینوں یاد کرن دے پھر نہ کسے نہ لینا. تو بندے کے دل میں جب یہ بات بیٹھ جاتی ہے نا کہ میں جن پہ مان کر رہا ہوں کہ میری اولاد، میرے رشتہ دار، میرے تعلق والے، میرے دوست مجھے یاد کریں گے، تو جب اس کے دل میں یہ آ جاتا ہے کہ نہیں نہیں، تجربہ تو یہی ہوا کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کو کون یاد کر رہا ہے؟ وہ تو ایسے بلا دیے گئے جیسے کبھی دنیا میں آئے ہی نہیں تھے. تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا ہے، لہذا میں کیوں نہ اس کے ساتھ لو لگاؤں جس نے یہ وعدہ کیا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. کیوں دنیا والوں پہ مان کر رہے؟ تو رب کا ذکر کر جس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. دیکھو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ 1000 سال ہونے کو آ رہے ہیں، آج بھی ان کا ڈنکا بج رہا ہے اور قیامت تک یہ ذکر ہوتا رہے گا. کیوں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے نا کہ جو چرچا کرنے والا ہے وہ باقی ہے. فرمایا میں چرچا کروں گا تو وہ تو باقی، اس کو فنا ہی نہیں ہے، تو چرچا قیامت تک ہوتا ہی رہے گا.
اس لیے بندے کو رب سے لو لگانی چاہیے، رب کو یاد کرنا چاہیے کہ جس نے رب سے لو لگائی ہے، اس سے دوستی کی ہے، اس سے محبت کی ہے۔ اور محبت بھی قرآن کریم میں یہ ہے کہ کیسی محبت ہونی چاہیے اللہ سے، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ شدید کی سپرلیٹو ڈگری ہے اشد، اس میں تفضیل ہے کہ شدید محبت نہیں کرتے، شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بھی بندے کو سوچنا چاہیے کہ مجھے اللہ سے کتنی کی محبت ہے۔ اللہ سے محبت کو اس طرح سے بھی ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے احکام پہ میں کتنا عمل کرتا ہوں، اس نے نماز فرض کی ہے میں کتنی نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو حضرات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ دل کا زنگ کیسے اترتا ہے۔ ایک تو موت کی یاد سے، اس پہ ایک حدیث پاک بھی ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء نے فرمایا کفا بالموت واعظا، واعظ کہنے کے لیے، نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ کہ کسی کو نصیحت کرنی ہے، سمجھانا ہے، تو فرمایا سمجھانے کے لیے موت کافی ہے، کفایت کرتی ہے۔ کفا بالموت واعظا، کہ واعظ کے لیے موت کافی ہے، کہ جس کو موت کی یاد آ گئی اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے اور نیکی کرنا بھی سہل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دل کا زنگ اتارنے کے لیے موت کو یاد کرنا چاہیے۔ اچھا ایک تو یہ ہے نا کہ سمپل یہ کہا یار مر جانا ٹھیک ہے، اسے کون انکاری ہے، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا لقب ہے حجت الاسلام، حجت الاسلام کا مطلب ہے کہ وہ دلیلیں تو دیں گے سو دیں گے، ان کا اپنا وجود ہی اسلام کی حجت ہے، دلیل ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ موت کو سرسی طور پر یاد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا مراقبہ اس طرح سے کرنا چاہیے کہ بندہ تصور کرے کہ میں مر گیا ہوں اور مجھے غسال غسل دے رہا ہے، کفن پہنایا گیا ہے اور اب مجھے اٹھا کر جنازہ لے جایا جا رہا ہے، پھر جنازہ پڑھایا گیا ہے، جنازہ پڑھا کر پھر قبر میں دفن کر دیا گیا ہے۔ اس طرح سے جب تصور کرے گا تو یہ موت کا جو تصور ہے یہ انشاءاللہ دل کے زنگ کو اتار دے گا اور دل بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا۔ پھر اس بندے کا جب دل کا زنگ اتر جائے گا تو اس کو نماز میں بھی دل لگے گا، اس کا تلاوت میں بھی دل جمے گا، اس کا ذکر میں بھی دل لگے گا، اس کا محفل میں بھی دل لگے گا، اس کا درود شریف میں بھی دل لگے گا جب یہ زنگ اتر جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کریں، یہ حدیث پاک میں فرمایا قرآن پاک کی تلاوت سے بھی دل کا زنگ اترتا ہے۔ اب شروع میں کیا ہوگا کہ شیطان آنے ہی نہیں دے گا قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، لیکن رمضان شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح کی صورت میں قرآن پاک سنانے کا اہتمام فرمایا کہ 20 تراویح پڑھو، قرآن پاک سنو تاکہ دل کا زنگ سن کر ہی اترے، اور جب اتر جائے تو اس کے بعد پھر پڑھنا شروع کر دے۔